السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ مشاہدین کرام، سورہ آل عمران کی 18 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ رب العالمین، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ قائما بالقسط، اللہ رب العالمین عدل کو، انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے عظیم کلمہ ہے۔ یہی کلمہ تقوی بھی ہے، دین اسلام کا شعار بھی ہے، اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والا بھی ہے۔ اسی کلمے کی خاطر اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو سجایا ہے، ہماری اور آپ کی تخلیق کیا ہے۔ اسی کلمے کی تحقیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء اور رسول کا ایک طویل سلسلہ بھیجا ہے، اور ان کے ذریعے سے انسانیت کی رہنمائی کی کہ اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتا ہے تو اس کلمے کا اقرار کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے بے شمار فضائل احادیث کے اندر وارد ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو ذکر کیا ہے۔ سورہ حشر کے آخری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو ذکر کرنے کے بعد اپنی دوسری صفات کا بھی ذکر کیا ہے۔ بہت سارے نام اللہ رب العالمین نے وہاں اپنے بتلائے ہیں، لیکن اس کی شروعات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اور آیت میں کہتا ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یہی وہ کلمہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے آنے والی نسل کے اندر باقی رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقَبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی کلمے کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں، ان کے بعد آنے والے لوگوں میں باقی رکھا، شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ امام ابن عوینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو کہ معروف عالم ہیں اور خاص طور سے فن جرح و تعدیل کے امام تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بندوں پر جو سب سے عظیم نعمت نازل فرمائی ہے وہ اسی کلمے کی پہچان ہے۔ ایک شخص اگر اس دنیا کے اندر اس کلمے کو جان لیتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتا ہے، اور اپنے آپ کو اس کلمے کے تقاضے کے مطابق ڈھال لیتا ہے، تو پھر اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کے اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بتلایا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بے شمار خوبیوں کا مالک ہے۔ سب سے بہترین اللہ رب العالمین کا ذکر بھی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی اور سنن ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن، اور سب سے بہترین چیز جو میں نے اور سارے نبیوں نے اس عرفہ کے دن کہی،
وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایسے ہی سنن ترمذی کی ایک دوسری حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، یہ کلمہ کتنا عظیم ہے۔ پھر نبی کریم فرماتے ہیں کہ وہ افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین دعا الحمدللہ۔ ایسے ہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن اگر میزان میں کوئی چیز وزنی ہوگی تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام حاکم امام ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز آپ بتلا دیں جس کے ذریعے سے میں آپ کا ذکر کروں اور آپ سے دعا بھی کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ تو آپ کے سارے بندے ہی کہتے ہیں، میں کچھ خاص چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی خاص چیز مجھے بتلا دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور اس کے اندر جو لوگ ہیں، اسی طریقے سے ساتوں زمینیں اور اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، وہ سب کے سب اگر ایک پلڑے کے اندر ترازو میں رکھی جائیں اور دوسرے کلمے کے اندر اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا جو پلڑا ہوگا وہ اپنی ثقالت کی وجہ سے، اپنے وزن کی وجہ سے جھک جائے گا۔ اتنا عظیم یہ کلمہ، اور وہ حدیث جو حدیث بطاقہ کے نام سے جانی جاتی ہے، کتنا معروف اور مشہور وہ حدیث، ہم بارہا خطبوں کے اندر تقریروں کے اندر سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا بھی آئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اسے حسن قرار دیا ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح مسلم کے شرط پر ہے، یعنی صحیح مسلم نے جو شروط اپنے کتاب کے اندر بتلائے ہیں کہ ان شروط کی بنیاد پر وہ حدیث جو ہے روایت کرتے ہیں، انہی شروط کے حساب سے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے پاس گناہوں کی 99 دفتر ہوں گے جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں گے، اور اسے بھی حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا۔ وہ آدمی جب دیکھے گا کہ اتنے سارے گناہوں کے بوجھ کے دفاتر اس کے سامنے موجود ہیں، وہ آدمی مایوس ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ کیا تمہارے پاس بھی کوئی نیکی ہے؟ اس آدمی کو کوئی نیکی یاد نہیں آئے گی۔ پھر اللہ رب العالمین ایک کارڈ، بطاقہ کے معنی ہوتا ہے ایک کارڈ، ایک لفافہ نکالے گا۔ وہ آدمی کہے گا اے اللہ اتنے سارے دفتروں کے مقابلے میں اس کارڈ کی کیا حیثیت؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج انصاف ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین گناہوں کے ان دفتر کو، 99 جو دفتر ہیں جو بہت ہی کافی ضخیم ہیں، اس کو ایک پلے کے اندر رکھے گا میزان میں، اور دوسرے پلے کے اندر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا۔ تو یہ کلمہ بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ یہی وہ کلمہ ہے جو جنت کی چابی ہے اور عذاب سے ہمیں اور آپ کو بچانے والا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے فرمایا، آپ کو فرماتے ہوئے سنا میں نے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اور اسی پر اس کی موت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا اور زناکاری کرے، چوری کرے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، چاہے وہ زناکار ہو، چوری کرنے والا ہو۔ پھر میں نے کہا اسی چیز کو تین بار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہرایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذر، رغم انف ابی ذر، کہ ابو ذر کے ناک جو ہے خاک آلود ہو، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے۔ اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کو صدق دل کے ساتھ ادا کرتا ہے، اپنی زندگی اسے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، گرچہ اس کے پاس دوسرے گناہ کبیرہ ہیں، چوری، قتل، زناکاری، بدکاری کے شکل میں، تو اللہ رب العالمین ان گناہوں کی سزا دے گا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر بھی داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ضامن بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث، وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا اے ابو ہریرہ کہ آپ ہی یہ سوال کرو گے، کیونکہ آپ کی جو حرص میں نے دیکھی، جو چاہت طلب علم کی دیکھی، اس سے اندازہ تھا کہ آپ ہی یہ سوال کرو گے۔ پھر نبی کریم فرماتے ہیں کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، رواہ البخاری، کہ سب سے خوش بخت انسان قیامت کے دن میری شفاعت کا وہ ہوگا، خوش نصیب انسان جو لا الہ الا اللہ خلوص قلب کے ساتھ کہے، صدق دل کے ساتھ کہے، اخلاص کے ساتھ کہے، اور پھر
قیامت کا دن وہ آئے تو میری شفاعت کا وہ سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ ایسے کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس شخص نے یہ جملہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی دن بھی اس نے 100 بار اگر یہ کہا تو اس کے لیے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب اسے ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور شیطان سے اس دن مکمل طور سے محفوظ ہوگا یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی بھی شخص اس سے زیادہ عمل کرنے والا نہیں ہوگا الا ہے کہ کوئی اس سے بھی زیادہ لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے یہ کلمہ گناہوں کے صغائر، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان کے گناہوں کے کفارے کا سب سے بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے اور حسن حدیث ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ جو شخص مارکیٹ میں داخل ہو اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اگر کوئی شخص اسے اپنی زبان سے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہزار ہزار نیکیاں لکھ دیتا ہے، ہزاروں ہزار گناہ اس کے مٹا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ہزاروں ہزار درجات بھی بلند کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص روئے زمین پر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے الا کفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، تو چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیا نہ ہو، اللہ رب العالمین ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کلمے کو زبان سے ادا کریں، بلکہ جاتے جاتے اس دنیا سے ہمیں اپنی زبان سے اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والوں جو موت کے قریب ہوں، بستر مرگ پہ ہوں، بالکل روح قبض ہونے والی ہوں، ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ بہت ہی سمپل اور آسان اور سہل کلمہ ہے۔ آدمی کے اندر تھوڑی سی بھی اگر روح باقی ہے، رمق ہے زندگی کی، تو یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، سبحان اللہ الہ الا اللہ، صرف زبان کو حرکت دے کر کے یہ کلمہ بآسانی ادا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اس کلمے کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے، رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہی وہ بہترین کلمہ ہے جسے ہمیں اپنی زبان سے بار بار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے جو فضائل ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے ہمیں کثرت سے اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کلمے پر باقی رکھے، اور خاتمے کے وقت، موت کے وقت بھی اللہ رب العالمین یہ کلمہ، یہ عظیم کلمہ ہمیں اپنی زبان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کلمے کی بنیاد پر ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔